السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بِإِلَٰهِيَّتِكَ یا الہ العالمین۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب کہ جب اس دعا کی تلاوت کرنے والا قبر سے اٹھایا جائے گا تو خدا اسے ایک ایسے نور کے ساتھ محشور کرے گا کہ اس کے سائے میں یہ سفر کرتا ہوا آگے بڑھے گا، اور اس کے پہننے کے لیے لباس بھی عطا کیے جائیں گے، اور سواری کے لیے ناقہ موجود ہوگا، اور اسے جنت کے شربتوں میں سے سیراب کیا جائے گا شربت پلاتے ہوئے۔ ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کے روزے کا ثواب کہ پروردگار عالم آج کے روزے کے عوض میں انسان مؤمن کو جب وہ قبر سے نکلے گا تو اسے 60 لباس عطا کیے جائیں گے تاکہ وہ انہیں پہن سکے۔ سواری کے لیے ناقہ ملے گا، اور پروردگار عالم روزے دار کے لیے رحمت کے ابر کو بھیجے گا جو اس دن کی گرمی میں روزے دار پر سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے مسائل کے ذیل میں مکروہات روزہ، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا، اگر ذائقہ حلق تک پہنچنے کا خطرہ ہو، ایسا کام کرنا جو ضعف اور کمزوری کا سبب بنے، جیسے خون نکالنا یا حمام جانا، ناک میں نسوار لینا جبکہ معلوم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اگر معلوم ہو تو جائز نہیں، خوشبودار پودوں کا سونگھنا، خاتون کا پانی میں بیٹھ جانا، خشک چیز سے حقنا یا اینیما لینا، جو لباس پہن رکھا ہو اسے بدن پر گیلا کرنا، دانت کا نکلوانا، اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلتا ہو۔ تر لکڑی سے یعنی گیلے لکڑی سے یا گیلے برش سے مسواک کرنا، بلا وجہ پانی یا کوئی بہنے والی چیز کو منہ میں لینا، اور منی نکالنے کے ارادے کے بغیر انسان کا اپنی اہلیہ سے قربت اختیار کرنا۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو 16ویں رات کے اعمال مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں 12 رکعت نماز جو پڑھے گا 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ تکاثر 12 مرتبہ تلاوت کرے گا، تو وہ اپنی قبر سے اس حال میں نکلے گا کہ وہ سیراب ہوگا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہوا باہر آئے گا، یہاں تک کہ میدان قیامت میں داخل ہوگا، اور حکم دیا جائے گا کہ اسے جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیا جائے۔ اس رات میں اللہ کے رسول یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے: یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم 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 یا رحیم، یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور، یا رؤوف 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 یا رؤوف، یا حنان 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 یا حنان، یا علی 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 یا علی، صل علی محمد وآلہ واغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ سورہ
کافرون، اگر کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ کافرون کی تلاوت کرے تو وہ رات بھر اللہ کی امان میں رہے گا، اور اگر کوئی شخص طلوع شمس کے وقت سورہ کافرون 10 مرتبہ پڑھ کر جو دعا خدا سے مانگے خدا وہ قبول فرمائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 17ویں روزے کے دن کی دعا۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسوال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب یہ کہ اس کے پڑھنے والے کو بخش دیا جائے گا اگرچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے بھی ہو۔ ماہ رمضان کے 17ویں روزے کا ثواب اللہ کے رسول کی روایت میں اس طرح سے بیان ہوا کہ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اس دن کے روزے داروں کے لیے کہ یقیناً میں نے انہیں اور ان کے والدین کو معاف کر دیا ہے، اور پروردگار عالم ان سے قیامت کی سختیاں اٹھا لے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے مسائل کے ذیل میں اگر بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں اور بیماری اگلے سال تک باقی رہے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی قضا واجب نہیں ہے اگر بیماری اگلے سال تک باقی رہے، لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام یعنی تقریباً 14 چھٹا گندم یعنی کہ 750 گرام یا جو فقیر کو دینا ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان کی 17ویں رات میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس رات میں 2 رکعت نماز اس طرح سے ادا کرے کہ رکعت اول میں جو چاہے الحمد کے بعد تلاوت کر لے، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور پھر نماز کے ختم کرنے کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو خدا اسے 1000 حج اور عمرہ اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس رات کو غسل کرنا مستحب ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ رات یعنی 17 کی رات وہی رات ہے اس میں رسول خدا نے آپ کے اصحاب سے ملاقات کی، اور اسی رات میں مشرکین جنگ بدر کے لیے آئے تھے۔ اس رات میں اللہ کے رسول کی یہ دعا، اللہم ھذا شر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وامرت فيه بإمارة المساجد والدعاء والصيام والقيام وضمنت لنا فيه الاستجابة فقد اجتهدنا وانت آنتنا فاغفر لنا فيه ولا تجعله آخر العهد منا واعف عنا فإنك ربنا وارحمنا فإنك سيدنا واجعلنا ممن ينقلب إلى مغفرتك ورضوانك بحق محمد وآله إنك أنت الأجل الأعظم۔ سورہ نصر، جو شخص سورہ نصر 3 دفعہ پڑھے گا اسے کوثر پینا نصیب ہوگا، اور اگر کوئی اس کو 7 دفعہ تلاوت کرے تو دشمنوں کے شر سے محفوظ ہوگا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے 18ویں دن کے روزے کی دعا۔
اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره ونور فيه قلبي بضياء أنواره وخذ بكل أعضائي إلى إطباء آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين. آج کے دن کی دعا کا ثواب کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو 1000 انبیاء کے اجر و ثواب کے برابر ثواب دیا جائے گا. ماہ رمضان المبارک کے 18ویں دن کے روزے کا ثواب اللہ کے رسول کے الفاظ کے اعتبار سے کہ پروردگار جناب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، حاملین کرسی اور کربین کو حکم دے گا کہ اگلے سال تک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے استغفار کریں، اور اللہ آج کے روزے داروں کے لیے قیامت کے دن اہل بدر کا ثواب عطا فرمائے گا. ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے روزوں کے مسائل کہتے ہیں کہ انسان اگر ماہ رمضان میں سفر اختیار کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، ماہ رمضان میں سفر اختیار کرنے کی اجازت، لیکن اگر یہ سفر روزوں سے بچنے کے لیے ہو تو پھر یہ سفر مکروہ ہے. البتہ حج اور عمرے کے لیے انسان اگر سفر کرتا ہے تو کراہیت ختم ہو جاتی ہے. ماہ مبارک رمضان کے 18ویں رات کے اعمال مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ماہ رمضان کی 18ویں رات میں 4 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر 25 دفعہ پڑھے گا تو اس وقت تک نہیں موت واقع ہوگی جب تک اسے ملک الموت بشارت نہ دے دے، اور ملک الموت اسے بشارت دے گا کہ اللہ تجھ سے راضی اور تجھ پر غضبناک نہیں ہے. رسول خدا اس رات میں یہ دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے: الحمدللہ الذی اکرمنا بشہرنا ھذا وانزل علینا فیہ القرآن وعرفنا حقہ والحمدللہ علی البصیر وبنور وجہک یا الہنا وإلہ آبائنا الاولین وارزقنا فیہ التوبہ ولا تخذلنا ولا تخلف ظننا بک صل علی محمد وآلہ واعف عنا وارحمنا انک انت الجلیل الجبار. سورہ تبت یدا ابی لہب جس کی نظر کمزور ہو تو وہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ تبت کی تلاوت کیا کرے، اس کی برکت سے اس کی نگاہیں تیز ہو جائیں گی. پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک کی 19ویں دن کے روزے کی دعا: اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین. جو شخص بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا زمین اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں گے. ماہ رمضان کے 19ویں روزے کا ثواب اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ زمین آسمان کے تمام ملائکہ ہر روز تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے اللہ سے اجازت لے کر آئیں گے، اور ہر فرشتے کے پاس ہدیہ اور شربت بھی موجود ہوگا. ماہ مبارک رمضان روزوں کے مسائل کے حوالے سے مسافر کے روزوں کے مسائل: اگر انسان ظہر کے بعد سفر کا آغاز کرے تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اس پر واجب ہوگا. اگر انسان ظہر کے نماز کے وقت کے بعد سفر کا آغاز کرے تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اس پر واجب ہوگا. ماہ مبارک رمضان کی 19ویں رات، یہ شب قدر بھی
اور ایسی پہلی شب قدر جس کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بندہ اس رات نماز پڑھے گا تو اس کے لیے خدا ہر سجدے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگائے گا جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، اور ہر رکعت کے بدلے بہشت میں ایک گھر در کا اور یاقوت کا، زبرجد کا اور لؤلؤ کا تعمیر ہوگا۔ ہر آیت کے بدلے میں جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج ہوگا۔ ہر تسبیح کے بدلے میں مرغ کے ہر بیٹھنے کی جگہ پر ایک درجہ جنت کے درجوں میں سے ہوگا، اور ہر تشہد کے بدلے میں جنت کے کمروں میں سے کمرہ ہوگا، اور ہر سلام کے بدلے میں جنت کے زیورات میں سے زیورات نصیب ہوں گے۔ پس جب صبح ہو جائے تو خدا اسے اس طرح پاک اور پاکیزہ کنیزیں عطا کرے گا کہ جو نعمت پروردگار کا عنوان قرار پائیں گی، آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ شب قدر یعنی کہ جس میں قرآن کے نزول کا عنوان 19ویں شب قدر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب قدر 19ویں شب کے اعمال مشترک، ان شبوں میں غروب آفتاب کے نزدیک غسل کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ نماز مغربین کی نماز اس کے ساتھ پڑھی جائے۔ 2 رکعت نماز، ہر رکعت سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا، نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہنا، قرآن مجید کو کھول کے اپنے سامنے رکھنا اور دعائے مخصوص کی تلاوت کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرنا، قرآن مجید کو سر پر رکھ کر دعا تلاوت کرنا، معصومین کا وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنی حاجات خدا کی بارگاہ میں طلب کرنا۔ 19ویں شب قدر کے مخصوص اعمال: غروب آفتاب کے نزدیک غسل کرنا، محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، 100 مرتبہ اللہم العن قتلۃ امیر المومنین کہنا، 100 رکعت نماز پڑھنا، 2 رکعت کرتے ہوئے دعائے جوشن کبیر پڑھنا، اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ یہ تو اعمال شب قدر کی بات، اعمال شب قدر، اور اعمال شب قدر کے ساتھ شب عزائے مولائے متقیان بھی۔ کون علی کہ جسے خدا نے کعبے میں ولادت کا شرف دیا، مسجد میں سر پہ تلوار چل گئی۔ میرا مولا وہ مولا کہ جب کبھی سفر پہ نکلا کرتے تھے، اتنے مہربان کہ اپنے ہم سفر کا بھی خیال کیا کرتے تھے، چاہے سفر کرنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ روایات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ مولا جا رہے سفر پر، راستے میں یہودی آپ کا ہم سفر ہو گیا۔ جہاں راستہ طے کرتے ہوئے بات مکمل ہو رہی تھی کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہودی کہتا ہے میں جانب بصرہ جا رہا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا آپ کہاں جاتے ہیں؟ میں جانب کوفہ جا رہا ہوں۔ اور جب ایسا مقام آیا یہاں سے راستے جدا ہو رہے تھے، امام نے اپنے راستے کوفے کے راستے کو چھوڑ کر بصرہ کے راستے پہ چلنا شروع کیا۔ یہودی کہتا ہے شاید آپ بھول گئے کہ آپ کو کوفے جانا تھا۔ امام فرماتے ہیں میں بھولا تو نہیں، البتہ جو اسلام نے حق ہم سفر کو بیان کیا ہے میں اس کو ادا کر رہا تھا۔ یہودی کہتا ہے کہ اسلام میرے لیے بھی اتنی وسعت رکھتا ہے کہ میں یہودی ہونے کے باوجود اس کا مجھے ہم سفری کا عنوان رکھا جا رہا۔ ایک مرتبہ امام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جو 2 قدم چل کر یہودی کو راستے پہ لے آئے اسے علی کہتے ہیں، جو سوتے ہوئے ابن ملجم کو نماز کے لیے اٹھائے اسے علی کہتے ہیں۔ لیکن ادھر میرے مولا نے رکعت اول نماز فجر کی تمام فرمائی تھی اور سجدے کے لیے سر رکھنا چاہتے تھے یا دوسرے سجدے سر اٹھانا چاہتے تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے امام کے سر مبارک پر ایسا وار کیا کہ زمینیں دہل کر رہ گئیں۔ منادی نے ندا بلند کی
کہ امیر المومنین وسیع رسول خدا قتل کر دیے گئے، ماتم برپا ہوا، بیویوں نے امام کے غم میں آنسو بہانا شروع کیے، مولا زخمی حالت میں گھر پہ لائے گئے۔ سورہ اخلاص، جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اس پر برکت نازل ہوگی، 2 مرتبہ پڑھے گا تو اس پر اور اس کے اہل و عیال پر برکت نازل ہوگی، 3 دفعہ پڑھے گا تو اس پر بھی، اس کے اہل و عیال پر بھی اور ہمسایوں پر بھی برکت نازل ہوگی۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ جو شخص بھی یہ دعا پڑھے گا پروردگار اس کے لیے ہزار فرشتوں کو مبعوث فرمائے گا جو اس کو ہر جابر، حکمران، شیطان اور بادشاہ سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کو 60 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا اور اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خندقوں کا فاصلہ حائل کر دے گا۔ ہر ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 20ویں روزے کا ثواب کہ پروردگار عالم 70,000 فرشتے بھیجے گا کہ تمہیں راندے ہوئے شیطان کے شر سے بچائیں اور ہر دن کے روزے کو 100 سال کے روزے کے برابر لکھیں۔ اللہ تمہارے جہنم کے درمیان خندقیں قرار دے گا، تمہارے لیے توریت، زبور، انجیل اور فرقان کی تلاوت کرنے والوں کا ثواب لکھے گا، تمہارے لیے جبرائیل امین کے ہر پر کی تعداد کے برابر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا، عرش اور کرسی کے تسبیح کا ثواب بھی تمہیں عطا کرے گا اور قرآن کی ہر آیت کی تعداد کے برابر حور العین تمہیں مرحمت فرمائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے درمیان روزوں کے مسائل۔ اگر کوئی انسان ظہر سے پہلے سفر اختیار کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب، حد ترخص تک پہنچنے پر روزہ باطل ہو جائے گا۔ آقائے خوئی، اگر رات سے سفر کا ارادہ نہیں تھا تو بنا بر احتیاط واجب روزہ پورا کرے اور بعد میں قضا بھی رکھے۔ آغائے سیستانی، بنا بر احتیاط اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حد ترخص سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب شہر کی دیواریں دکھائی نہ دیں اور شہر کی اذانیں سنائی نہ دیں۔ 20 کی رات مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ 20ویں ماہ رمضان کی رات کو 8 رکعت نماز تلاوت کرے تو خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس رات میں اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ مما مضى من ذنوبی وما نسیتها وهي مثبتة علی یحصیها علی الکرام الکاتبون یعملون ما افعل واستغفر اللہ من موقبات الذنوب واستغفر اللہ منفعات الذنوب واستغفر اللہ مما فرض علی فتوالیت واستغفره من نسیان الشیء الذی باعدنی من ربی واستغفره من اللات والظلات ومما کسبت یدایا واؤمن به واتوکل علیہ کثیرا کثیرا واستغفره 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 وصل علی محمد وآل محمد۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے 20ویں رات کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ رات کہ جو مولا متقیان کے شب ضربت کے بعد واقع ہوئی، یہ شب علالت مولا متقیان
مولا اس طرح سے اٹھا کے مسجد سے لائے گئے. کون سا مولا؟ اسے اپنے چاہنے والوں سے بڑی محبت، غلاموں پہ بڑا مہربان. اتنی مہربانی اور محبت تھی کہ یہاں تک کہ میرا مولا ایک مرتبہ کوفے میں ایک شخص نے چوری کا اقرار کیا کہ مولا مجھے پاک کر دیجئے. امام نے اقرار لینے کے بعد جب شرعاً حد جاری فرمائی تو ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹ دی. وہ کٹی ہوئی انگلیوں کو لیے ہوئے مولا کے فضائل پڑھتا ہوا کوفے کی گلیوں میں چلا. کسی نے مولا کو خبر دی تو اسے اٹھا کر مولا کی خدمت میں لایا گیا. اتنا خون بہ چکا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا. امام نے فرمایا میں نے تمہارے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹ دیں، تم میری تعریف بیان کر رہے ہو. وہ کہتا ہے مولا یہ 4 انگلیاں تو کیا، اگر آپ میرے جسم کی ایک ایک رگ کو کاٹ دیں تو میرے دل سے آپ کی محبت کبھی ختم نہ ہوگی. امام نے کٹی ہوئی انگلیوں کو مقام قطع پر رکھ کر دعا مانگی. انگلیاں واپس سے ایسے جڑ گئیں جیسے کٹی ہی نہ تھیں. مولا جوڑ کس طرح سے دیا؟ کاٹنا عدالت تھا میرے مولا کا اور جوڑنا عین ولایت تھا. یہی میرا مولا کہ جو مسجد کوفہ سے اٹھا کے لایا جا رہا تھا اپنی بیٹیوں کا بڑا خیال تھا. جیسے ہی دروازے بیت الشرف پر پہنچے فرمایا بیٹا حسن اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں. بابا کس لیے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں تک پہنچے. پھر فرمایا بیٹا مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دیجئے. بابا آپ میں اتنی ہمت کہاں، اتنا خون بہ چکا ہے. فرماتے ہیں بیٹا جب میں گھر سے چلا تھا تو بیٹیوں نے مجھے قدموں پر آتے ہوئے دیکھا تھا. اب اگر ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے واپس گھر میں آتا دیکھیں گی تو برداشت نہ ہوگا. میں کہوں گا مولا یہ آپ کی بیٹیاں اور وہ حسین غریب کی بیٹیاں، وہ سکینہ وہ فاطمہ سغرا اور ایک مدینے میں رہ گئی اور ایک خیمے میں انتظار کرتے ہوئے شاید میرا بابا پلٹ کے واپس آئے. سورہ فلق. اگر کوئی انسان احتلام کا مریض ہو جائے تو سونے سے پہلے 5 دفعہ سورہ فلق کی تلاوت کرے تو احتلام سے محفوظ رہے گا. اگر میاں اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو جائے سورہ فلق لکھ کر پانی میں گھول کر وہ پانی ان دونوں کو پلا دیا جائے تو یہ ناچاقی اور نا اتفاقی ختم ہو جائے گی. پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے 21ویں دن کے روزے کی دعا. اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنة لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین. جو بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کی قبر کو منور فرمائے گا، اس کے چہرے کو سفید و نورانی قرار دے گا اور وہ پلے سرات سے تیز بجلی کی طرح سے گزر جائے گا. 21ویں روزے کا ثواب اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس سے یوں بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم تمہاری قبروں میں 1000 فرسخ تک وسعت عطا فرمائے گا اور تم سے قبر کی تاریکی اور وحشت کو دور کرے گا. تمہاری قبور کو شہداء کی قبروں کی طرح قرار دے گا اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف ابن یعقوب کے چہرے کی طرح خوبصورت قرار دے گا. ماہ مبارک رمضان کی 21ویں شب قدر. 3 شب ہائے قدر بیان کی گئیں روایات کے اعتبار سے 19ویں 21ویں اور 23ویں شب رمضان شب قدر.
21ویں شب کے مخصوص اعمال، ان اعمال کے ساتھ کہ جو بیان کیے جا چکے 19ویں شب کے عنوان میں، ان اعمال کے علاوہ مخصوص اعمال 21ویں شب کے: غروب آفتاب کے نزدیک غسل کرنا، محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا، زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لانا، 100 رکعت نماز پڑھنا اور دعائے جوشن کبیر تلاوت کرنا۔ اس کے علاوہ آج رات کے عنوان سے یعنی 21ویں شب کے عنوان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی اس دعا کی: ماہ مبارک رمضان کی 21ویں شب، شب شہادت مولائے متقیان قرار پائی۔ کس طرح سے پرسہ و تعزیت پیش کی جائے، وہ میرا مولا، میرا وہ آقا کہ جو مدینہ منورہ میں اس حال میں غریب بنا دیا گیا کہ ایک دن مولا پلٹ کے گھر میں واپس آئے، شہزادی کونین کو غمگین دیکھا، سوال کیا کس بات پہ رنجیدہ ہیں اے بنت رسول؟ تو فرمایا ابو الحسن میں نے سنا کہ لوگ ایسے بدل گئے کہ اب کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ امام نے سر جھکا کے فرمایا بنت رسول بات اس سے آگے بڑھ گئی، جس کو میں سلام کر لیتا ہوں وہ مجھ کو پلٹ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، وہی علی اسے فرشتوں نے سلام کیا، بقی میں آئے تو شمس نے سلام کیا، سورج نے اس طرح سے سلام کیا وعلیک السلام یا اولو و یا آخرو و یا ظاہرو و یا باطنو و یا علیم بکل شے۔ رسول خدا کے ساتھ دینے والے مولا، ہر حال میں رسول کے ساتھ رہنے والے، آپ کا علم، اللہ کے رسول کا علم آپ پر ظاہر، آپ ہی ان کے رازوں کو جاننے والے۔ واہ محمدہ، قیامت کی رات آ گئی، شہزادیوں کی یتیمی کی رات آ گئی، اے ازادارو صاحبان ایمان کی غربت کی رات آ گئی۔ یہ شب قدر ہے، شب شہادت ہے۔ ایک طرف قرآن آ رہا ہے، ایک طرف ناطق قرآن خدا کی بارگاہ میں پلٹ رہا ہے۔ میرا مولا وصیت کر رہا تھا، کبھی حسن کو سینے سے لگا کر روتے تھے، کبھی حسین کو سینے سے لگا کے روتے تھے۔ واہ محمدہ، 21 رمضان کی رات تمام ہوئی، اس وقت فجر طلوع ہوا، مولا کی آنکھیں بند ہوئی، جنازے کو لے کر چلے، بیویوں نے گریا و ماتم کیا۔ میں کہوں گا شہزادیوں، آج بابا کا جنازہ اٹھا، ماتم کر لیا، ارے کل کربلا میں لاش حسین پر سکینہ آئے گی، لیکن بابا کا نام نہ لے سکے گی کہ تماچے مارے جائیں گے، کانوں سے لہو بہتا ہوگا۔ سورہ والناس، اگر کسی کو ہیضے کی بیماری ہو جائے، سورہ ناس کو لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پانی سے پلایا جائے، اس کو شفا عطا ہو جائے گی۔ اگر کسی کی آنکھ پر موتیا کا مرض ہو گیا ہو، جو سورہ ناس 14 مرتبہ دم کر کر اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا جائے اور یا پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے اور آنکھوں پر بھی پانی لگا دیا جائے، شفا عطا ہو جائے گی۔ اگر بچے مٹی کھاتے ہو، تو سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 3 دن یہ پانی پلائیں تو ان کی یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم
أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. 22ویں دن کے روزے کی دعا. اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوبات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین. آج کی دن کی دعا کی فضیلت، جو شخص بھی اس کو تلاوت کرے گا اللہ اسے منکر نکیر سکرات موت کے مسئلے کو اس پر آسان فرمائے گا اور پروردگار اس کو ثابت قدم رکھے گا. 22ویں روزے کے ثواب کو اللہ کے رسول نے ایسے بیان کیا کہ پروردگار تمہارے پاس ملک الموت کو اس طرح سے بھیجے گا اس طرح وہ انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، اور تم سے منکر نکیر کا خوف اٹھا لیا جائے گا، دنیا کے غم اور عذاب قبر کو تم سے دور کر دے گا. ماہ مبارک رمضان اور روزوں کے مسائل کا بیان. اگر کوئی انسان مسافر ظہر سے پہلے وطن میں پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں پر اسے وطن قرار دینا چاہتا ہو، 10 دن قیام کرنا چاہتا ہو، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر مبتلات روزہ میں سے کوئی کام انجام نہ دیا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے، اور اگر کوئی کام انجام دے دیا ہو ایسا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مثلا کچھ کھا اور پی لیا ہو، تو اس دن کا روزہ نہیں رکھے گا، البتہ بعد میں اسے قضا انجام دینا ہوگی. ماہ رمضان کی 22ویں رات کے اعمال. مولائے متقیان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 22 ماہ رمضان کی رات 8 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت کر کے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل جنت ہو جائے گا. اس رات میں غسل کرنا مستحب. اس رات میں یہ دعا کی تلاوت اللہ کے رسول اس طرح کیا کرتے تھے. ماہ مبارک رمضان کی یہ 22ویں شب کے بعد 22ویں دن کی دعا کے ساتھ اب شب 23 سے ذرا سا تعلق جوڑتے ہوئے کچھ اعمال کا بیان. شب قدر، شب 19، شب 21 اور شب 23 روایات کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو قریب ہے شب قدر کے عنوان میں وہ شب 23 ان اعمال کے ساتھ کہ جو مشترک اعمال بیان کیے جا چکے 19ویں شب کے اعمال کے بیان میں کچھ اعمال مخصوص ہیں. 23ویں شب کے غروب آفتاب کے نزدیک غسل کرنا، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا، زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لانا، 100 رکعت نماز کا پڑھنا 2 رکعت کر کے، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا، سورہ دخان کا پڑھنا، سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرنا، اور 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا. اس کے علاوہ کچھ اور دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق وغیرہ کی تلاوت. اور کہتے ہیں کہ اس رات میں انسان اگر تحصیل علم میں کچھ وقت گزارے تو شب قدر کے اعمال میں یہ عمدہ ترین اعمال میں شامل کیا جاتا ہے. اس رات میں صدقہ دینا بھی شب قدر کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ دخان ماہ مبارک رمضان کے اعمال شب قدر میں اس کی تلاوت کا عنوان شامل. اس کا ثواب کہ سورہ دخان لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ شیطانوں کے مکر سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی سورہ دخان لکھ کر اپنے سرہانے رکھے گا اچھے خواب خدا اسے نصیب فرمائے گا اور رات کے مصائب سے پرامن رہے گا. امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے نوافل و فرائض میں
سورہ دخان کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن امن میں محشور ہوگا اور اسے عرش پروردگار کا سایہ نصیب ہوگا، اس کا حساب آسان ہوگا، اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورہ عنکبوت ماہ مبارکہ رمضان کے شب-ہائے قدر کے اعمال میں، خاص طور سے 23ویں شب کے اعمال میں سورہ عنکبوت کی تلاوت کا ایک سلسلہ، اس کا ثواب امام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ عنکبوت 23 ماہ رمضان کی رات میں پڑھے گا وہ بغیر کسی استثناء کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو کوئی سورہ عنکبوت روزانہ تلاوت کرے خدا اسے اس سورہ کے ہر حرف کی تعداد کے برابر نیکی عطا فرمائے گا۔ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ روزانہ 3 دفعہ سورہ عنکبوت پڑھے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ سورہ الروم قرآن مجید کے 30ویں سورے کا سلسلہ، ماہ رمضان کی 23ویں رات سورہ روم کا پڑھنا بہت فائدہ مند۔ جو شخص سورہ روم دن کے وقت میں پڑھے گا تو اس دن اور رات میں اس کی کوئی چیز ضائع نہ ہوگی، اور اگر کوئی چیز ضائع بھی ہو گئی تھی تو پروردگار سے واپس لوٹا دے گا۔ اگر کوئی انسان سورہ روم مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس شیشے کے برتن میں رکھے، اس کا منہ اچھی طرح سے بند کر دے، اپنے پاس رکھے، تو باذن پروردگار اس کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارکہ رمضان کی دعا اور ماہ مبارکہ رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔